ذکر سے پہلے نیت یہ کرے کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، حصول محبت الہیہ کے نیت کے ساتھ انسان ذکر کرے تو ذکر انسان کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ مذکور اللہ کی ذات ہے اور ذکر ان کا نام ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر فاصلہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو آپ پکارتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتا، لیکن یہاں پکاریں گے تو وہیں پر ہی موجود ہے۔ اسم اور مسمہ میں فاصلہ نہیں، اللہ کے نام میں اور ان کے مسمہ میں فاصلہ نہیں۔ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیک من حبل الورید، ہم شہر سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی۔ لیکن اللہ کی معیت خاصہ جو ہے، دو معیت ہے ساتھ ہونا۔ ایک ہے معیت بطور نگران کی، ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہے ہر ایک کی کیا کر رہا ہے۔ ایک تو یہ معیت ہے سب کے ساتھ، یہ نگرانی کی، دیکھ رہے ہیں کیا کرتا ہے۔ ایک ہے معیت خاصہ، دوستی کی کا ساتھ، دوستی کا ساتھ۔ دوستی کے ساتھ کے لیے ایمان اور تقوی شرط ہے۔ ایمان اور تقوی ہو تو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہوتی ہے۔ دوستی کا ساتھ ہے، حفاظت کا ساتھ ہے، محبت کا ساتھ ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ معیت عامہ تو سب کو حاصل ہے، لیکن معیت خاصہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں۔ جنہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت خاصہ تھی، ان اللہ معنا۔ اور موسیٰ سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتائے۔ یہ اور معیت ان اللہ لا مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین، یہ معیت خاصہ ہے۔ یہ ایمان پر مرتب ہوتی ہے، ایمان اور تقوی پر۔ اگر ایمان تقوی نہیں ہے تو پھر یہ میت خاصہ نہیں ملتی، عام ہوتی ہے۔ وہ معکم، تم جہاں بھی ہم ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ تو لہذا اللہ کے اسم اور مسمہ میں فاصلہ نہیں ہے، ادھر نام لیں گے وہی مسمہ ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ذکر کیا جائے۔ تمام نفلی عبادات میں خاصیت ہے، یاد رکھو، جتنی نفلی باتیں ہیں ان میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نفل پڑھتے پڑھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بالش بڑھتا ہے، میں دو بالش بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ یعنی پھر اس کے جسم سے کوئی کام ہماری مرضی کے بغیر نہیں نکلتا، وہ اپنی مرضی ہماری مرضی میں گم کر دیتا ہے۔ یہ ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، مولا کی مرضی پر چلتا ہے۔ یاد رکھو، یہی خلاصہ ہے ساری ولایت کا اور سارے قرب کا اور سارے درجات کا، یہی ہے۔ اسی کا نام وصل الہی ہے، اسی کا نام ولایت الہی ہے، اسی کا نام جو نا وہ فنا فی اللہ ہونا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر مولا کی مرضی پر چلنے لگے۔ یہ بس پا گیا جو پانا تھا، جس کے لیے آیا وہ پا گیا۔ اور اگر اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر تو کسی کام کا بھی ناکارہ آدمی، بالکل ناکارہ ہے، بالکل ناکارہ ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ مجھے بتاؤ ہم خود کیا ہیں؟ تو ہم اپنی مرضی پر چلیں تو اپنے اوپر قربانی دے رہے ہیں نا، تو ہم خود کیا ہیں جو قربانی قیمتی ہو؟ بتاؤ، میں ایک منطقی بات ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ من لطف شاب جب پیدا، امشاد جب پیدا ہوا تو تب پلیت پانی سے مرے گا، تب مردار ہوتا ہے تو اس کو غسل کیوں دیتے؟ پلیت ہو جاتا ہے، سوائے شہید کے، کیونکہ شہید تو خون سے نہا گیا مولا کے لیے۔
اس لیے اس کو غسل نہیں دینا. اللہ فرماتے ہیں خون زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارے لیے گرا ہے, پانی نہ لگانا, پانی کا مقابلہ کرے گا. لیکن باقی کوئی بھی ہو نجس ہو گیا اس کو غسل دو. غسل کیوں فرض ہے؟ اسی وجہ سے فرض ہے نا, کیونکہ وہ نجس ہو گیا تو پیدا ہوتا ہے نجاست سے. مر گیا تو نجس, بیچ میں بھی پیٹ میں نجاست اٹھائے پھرتا ہے, اپنے اوپر قربان ہوگا تو کس چیز سے قربان ہوگا؟ وہ سوچو. اور ایک یہ ہے کہ یہ نجاستوں سے بھرا ہوا انسان ہے لیکن پاک ذات پہ قربان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ابھی اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اب اس کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, غسل بھی نہیں دیا جائے گا اس کو, کیونکہ یہ نہا چکا ہے, ہماری مرضی میں نہا گیا. اب اس کو تم نے پانی نہیں لگانا ہے. اس کا خون بہت قیمتی ہے, اس کو جسم سے دو جدا نہیں کرنا. اب دیکھیے تو تمام ولایت کا خلاصہ, قرب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مرضی پر چلنا چھوڑ دے, مولا کی مرضی پر چلے, بس ہم قیمتی ہو جائے گئے. کیونکہ ہم اگرچہ کمزور تھے لیکن ہم نے جس پر قربانی دی ہے, جس کی مرضی پر چلے ہیں وہ بہت قیمتی ہے. اس کی کون قیمت دے سکتا ہے؟ تو ہم بھی قیمتی ہو گئے. قربانی میں سے قیمتی ہو اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک اینٹ ہے وہ بیت الخلاء میں لگا دیں تو کیا رہی وہ. اب وہاں سے اکھاڑو گے تو تم اپنے کمرے میں لگا سکتے, تو کمرے میں لگانا پسند نہیں ہے. کوئی حال اس کا روڑی موڑی بتا کے جو نا زیادہ پنجابوں میں ڈال دو یا بیچ دو. اب وہی اینٹ خانہ کعبہ میں لگ جاتی, مسجد میں لگ جاتی ہے تو کتنی قیمتی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرق آ گیا نا. تو ہم اور آپ اگر اپنی مرضی پر چلے یا شیطان کی مرضی پر چلے یا معاشرے پر چلے یا نفس پر, تو جس پر ہم چلے ان کی کیا قیمت ہے جو ہماری قیمت لگے گی. اور اگر اللہ رسول کی مرضی پر چلیں گے جیسے وہ قیمتی, ہم بھی قیمتی ہو گئے. ورنہ اینٹ کی طرح ہی ہے, بیت الخلاء میں لگنے والی اینٹ والا حساب ہے, کچھ بھی نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر شیطان کے پیچھے چلے گا, نفس کے پیچھے چلے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگوں کی اپنی کیا قیمت ہے بھائی جن کے لیے مر رہا ہے. لیکن اگر اللہ رسول پر مرے گا, ان کی مرضی پہ چلے گا, ان کی مان کے چلے گا, اپنے جذبات کو ان پر قربان کرے گا, اپنی آنکھ کو, زبان کو, مال کو, جوانی کو, زندگی کو, تو جس طرح وہ قیمتی ہیں ہم بھی قیمتی بن جائیں گے. سیدھی سی بات ہے, موٹا سا فارمولہ ہے, تم میں آ جانا چاہیے. کیوں بھائی آ گیا تم؟ اب ہر بات سے پہلے سوچ لے بھائی یہ کہاں خرچ کر رہا ہوں, مال کہاں خرچ کر رہا ہوں, جوانی کہاں خرچ کر رہا ہوں, جذبات کا خرچ کر رہا ہوں, اپنی طاقت کا خرچ کر رہا ہوں. بھائی یہ ذرا دیکھ لے, پھر فیصلہ کر لے کہ قیمتی کیسے بنانا ہے. بس فارمولہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اپنے اوپر مرو گے تب بے قیمت, لوگوں پہ مرو گے تب بے قیمت. شیطان وہ تو ویسی بدبخت ہے, نفس ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں, لیکن مولا پر مرو گے سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہم پھر تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. نمال محسنین, ہم یہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اب ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں, اپنی میت خاصہ دے دیں. تو بہرحال ذکر کی عجیب خاصیت ہے, اس لیے ذکر کا بڑا اہتمام رکھنا چاہیے. روزانہ وقت نکال لیں, تھوڑا سا اللہ کا نام کہیں بیٹھ کر چبے. زندگی میں اگر ایک بار یہ کیفیت آ گئی, ایک بار اللہ کی محبت میں آپ کہیں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں اور خدا کی محبت سے آپ کا دل بھر گیا اور آپ کی آنکھ سے ایک آنسو محبت سے نکل آیا, تو آپ کے لیے عرش کے سائے کا فیصلہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ذکر اللہ خالین, کہیں اکیلا بیٹھ کے یاد کرتا ہے پفاظ. یہ یاد کرنا محبت کا ہے, خوف کا نہیں ہے. یاد رکھو خوف والا نہیں ہے, یہ محبت کا یاد کرنا ہے. بیٹھے اللہ کی محبت میں اور مست ہو کر پھر روتا ہے اللہ کی یاد میں. ایک آنسو پفاظ تینا, بس ایسے آنسو نکلے اور میں عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو. یہ محبت کا رونا ہے, یہ خوف کا رونا نہیں ہے. اس کے لیے الگ روایت ہے. جو آنکھیں خوف سے روئیں گی جہنم کی آگ نہیں دیکھی, وہ الگ ہے. یہ محبت کا رونا ہے.
عشق کا رونا ہے، اکیلا خالی اکیلا بیٹھا اللہ اللہ کر لو. تو دیکھو یہ موقع کب ملے گا؟ جب ذکر کرے گا نا، کرے گا تو کسی دن جھلکے گا نا، ہر وقت تو نہیں جھلکتا، کبھی جب جھلکے گا. ہمیں تھوڑی جھلکتا ہے او بھائی، ہمیشہ تھوڑی انسان روتا ہے. انسان کبھی کبھی کیفیت ایک رونے کی آتی ہے. دنیا میں بھی اتنا کام ختم ہر وقت تو نہیں روتا، لیکن کبھی کبھی کسی خاص بات پر روتا ہے انسان. تو ذکر اللہ خالیاً یاد کرے گا تو آئے گی نہیں کیفیت. کسی دن بن گئی تو تیرا کام بن گیا، عرش کا سایہ لکھ دیں گے. جب عرش کا سایہ لکھ دیں گے تو عرش کے سائے والے اعمال کی توفیق بھی دیتے رہیں گے. ایسا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے جو تم عرش کے سائے سے نکل جاؤ. سبحان اللہ، کیسا عجیب ہے. یہ نقطے کو سمجھو. تو ذکر کرو گے تو ہوگا نا، جب ذکر ہی نہیں کرو گے تو کیسے کیفیت آئی؟ ذکر کرو گے کہیں بیٹھ کر تو پھر آنکھوں سے رو گے. ایک دفعہ کرے تھے، ایک دفعہ، یہ بار بار نہیں، ایک دفعہ. ذکر اللہ خالین ففاضتینا، اکیلا بیٹھا کر رہا تھا آنکھ ففاضتینا، زندگی میں ایک بار. جس طرح حدیث میں آتا ہے کسی کو گناہ کی دعوت دی، کسی عورت نے جو با اختیار تھی، سب کچھ تھا، حسن تھا، مال تھا، اس نے گناہ کی اور اس نے اپنے آپ کو بچا لی. زندگی میں ایک بار یہ پیش آیا، عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا. یہ تھوڑی کہ بار بار ہو، ایک دفعہ زندگی. یوسف السلام چاہتے ایک دفعہ. یہ اس لیے ذکر کا ہی اس میں دیکھو یہ سب مواقع تبھی ملیں گے ہم. اس لیے اجتماعی ذکر ہو یا انفرادی، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. بہرحال ذکر کا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا رہے یا رب میرا اور میں تیرا یاد رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک تصویر میں ذالت جو اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کے اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ آج آسمان دم نبود راز راہ رے خدا محرم نبود. اللہ اللہ اینچ شیرین اسنان شیر و شکر میشود جانم امان شیر و شکر میشود جانم امان. از کرم عشق معذولم مکن گر بدم منصر من پیدا مکن. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے مشغول ہو گئی. عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جوم دکاری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ اللهم لك الحمد كما أنت وصلي على محمد كما أنت وفق بنا كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وعلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی ہوں خبردار تیرا آپ چاہے ہمیں کلمہ پکا ورنہ چاہنے کے تو قابل نہیں یا اللہ دور کا تو اپنے نزدیک فرما اپنا مقربین بارگاہ فرما یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما تیری مرضیات پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما تیری مرضی پر اپنی مرضی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما اور یہ صدیقین میں سے ہمیں بھی ہماری اولاد کو فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو فرما ہمارے دوست احباب پورے عالم میں جہاں جہاں ہیں سب کو تو اللہ والا فرما ان کی اولاد کو اللہ والا فرما سب کو اور یہ صدیقین میں سے فرما پوری امت مسلمہ کی ولایت خاصہ نصیب فرما مسلموں کو ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کی عاقل نصیب فرما اپنے راستے کا شیر نر فرما اپنے راستے کا شیر نر فرما تقوی کی توفیق عطا فرما توبہ پر استقامت نصیب فرما یا اللہ نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما
نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی، ہماری آبادیوں کی، ہمارے محلوں کی، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہر قسم کی شر شرارت سے محفوظ فرما یا اللہ یا اللہ۔ نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے، پورے سال کو ہمارے لیے اور پورے مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما، خیر و برکت کا ذریعہ فرما، عافیت کا ذریعہ فرما یا اللہ۔ نفس و شیطان سے اور شر کی قوتوں سے حفاظت کا ذریعہ فرما، ابلیس اور اس کی جنون سے حفاظت کا ذریعہ فرما یا اللہ۔ اس سال کو یا اللہ ایمان، اسلام، اعمال کی ترقی کا ذریعہ فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ۔ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہ، مراکز سب کی خوب حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، اس ادارے کو یا اللہ، اس کی شاخوں کو اور خانقاہ اس کی شاخوں میں زندگی راتوں کی طرف عطا فرما۔ آپ کی محبت کا کام جہاں جہاں ہو رہا ہے یا اللہ یا اللہ، خوب اس میں خیر و برکت فرما۔ جو دوست بھی کر رہے ہیں یا اللہ، ان کو تو قبول فرما، ان کو تو قبول فرما۔ محرم حرام کیا اللہ وقت واسط کے ساتھ مکمل فرما، محرم کے مہینے کو امن راشنی کا مہینہ فرما یا اللہ۔ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، جتنی خانقاہیں یا اللہ زیر تعمیر ہیں، غیب کے خزانوں سے ان کی تکمیل فرما اور ان کو خوب آباد اور شاد فرما یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، ہماری تمام حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما یا اللہ۔ اس سال جو حج پر گئے تو ان کے حج فرضی مبرور فرما، سعی مشکور فرما، عزم مقبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ۔ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما۔ اس ادارے میں اتنے بچے بچیاں پڑھتے سب کو کامیابی نصیب فرما اللہ۔ جو پڑھ کے چلے گئے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جو پڑھ رہے ہیں نہ پڑھیں گے ان کو کامیابیاں نصیب فرما یا اللہ۔ ذرے ذرے میں اس ادارے کے عاقبت پیدا فرما یا اللہ۔ نور کی بارش فرما، نور کی بارش فرما، نور کی بارش فرما، ہمارے قلب کو اپنی تجلی خاص نصیب فرما، تجلی خاص نصیب فرما یا اللہ۔ رزق روٹی کے جو وسائل اس میں خوب اور خوب برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اتروا، غیب کے خزانوں سے امداد فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کو نیک صالح نصیب فرما، بردار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما یا اللہ۔ جن بچوں کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، جن کے رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما یا اللہ یا اللہ۔ ہماری جو بھی حاجات ہیں اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کہنا چاہتے تھے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما یا اللہ۔ کل خیر لکل مسلم مسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم مسلمہ، اللہم انا نسألک جنک اللہ الذی لا الہ الا انت الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔